مجبور کیا گیا ہے میری بہن کو، اور تمہیں لگتا ہے کہ زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے؟ بات کالونی میں چلی گئی تو یہ سالوں کا بنایا ہوا بھرم میرا برباد ہو جائے گا۔ اپنی بہن کا خون میں معاف نہیں کروں گا۔ میں کبھی کبھی خاموش رہ کر بھی گناہ میں حصے دار بن جاتے، اسے کیسے کوئی ہمیں برباد کر سکتا ہے؟ میں منہ نہ کر دوں سکتا۔ ساری چال ہی ولی کی ہے، جانتے پوچھتے اس نے میری دونوں بچیوں کی زندگی برباد کی ہے۔ ولی اور اس کی والدہ شازیہ کے لیے وہ لمحہ واقعی کسی فتح سے کم نہ تھا جب انہیں خبر ملی کہ ایمان کو طلاق ہو چکی ہے۔ ان کے نزدیک وہی ان کی بیٹی کی زندگی کی تباہی کی جڑ تھی، اس لیے اس کا گھر ٹوٹنا انہیں اپنے زخموں پر مرہم محسوس ہوا۔ مگر اسی خبر نے فراست کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اسے اپنی بیٹیوں کے بکھرے رشتوں سے زیادہ اس بات نے ہلا دیا کہ اگر سچ محلے کے سامنے آ گیا تو اس کی برسوں کی کمائی عزت راکھ ہو جائے گی۔ ایمان کا ذہنی توازن بگڑنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی یا شاید اپنے اندر کے کرب کو بیان کرنے کی کوشش کرتی، اور ہر تانا اس کے دل میں تیر بن کر لگتا۔ ادھر منال خاموشی سے اپنی قسمت کو قبول کرنے لگی۔ اس نے طلاق سے انکار کر کے جیسے خود کو سزا سنا دی ہو۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب مکافات عمل ہے۔ ولی کا غصہ انتقام میں ڈھل چکا تھا۔ وہ منال کو اپنی بہن کے ہر آنسو کا حساب دینے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو ٹوٹا ہوا فراست ولی کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا، مگر شازیہ نے صاف کہہ دیا کہ معافی تب ملے گی جب وہ پورے محلے کے سامنے اقرار کرے کہ اس کی بیٹی پاک دامن تھی اور سارا فساد فراست اور ایمان نے برپا کیا تھا۔ اب کہانی ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ اگر فراست سب کے سامنے سچ مان لیتا ہے تو اس کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، لیکن شاید اسی اعتراف سے اس کی بیٹیوں کو سکون مل جائے۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو دشمنی مزید گہری ہو کر کسی بڑے اسکینڈل، قانونی لڑائی تک جا سکتی ہے جو سب کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دے۔